مشیر جو ہے سرجون مسیح، میں آپ سے عرض کروں صاحب بعد یہ جو صحابہ نا اسی طرح بریلوی حضرات نے بنایا کہ جب توحید کی بات ہوتی یار آپ رسول اللہ کے گستاخ، توحید جب ہوگی وہاں تو کہیں گے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، شخصیت پرستی بھی شرک کا ایک شعبہ، کیا فرض کرنا کہ صحابی کو کیوں کہا، یہ دین کی جڑ کاٹتی، سوائے نبی کے تنقید سے کوئی ماخوذ نہیں۔ صحابہ نے ایک دوسرے پر لعنت کی، امیر معاویہ ممبروں پر کراتے رہے حضرت علی پر، 90 سال ہوئی ہے بنوں میں، اور اسی لیے اس میں جمعہ کا خطبہ جو تھا اس میں لوگوں نے باتیں شروع کر دی، صحابہ تابعین آپس میں باتوں میں رکھ جاتے تھے، تو ابن حزم لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو دین میں ہے کہ کوئی بول رہا تو اسے بھی نہ کہو، یہ کیوں باتیں کہتا ہے، یہ خطبہ تھا کہ علی اور ابن زبیر پر لعنت کیوں سنتے، اس بکواس کو نہیں سنتے تھے وہ، عید کا خطبہ ویسے پہلے کر لیا، لوگ اٹھ جاتے تھے، انہوں نے کہا نہیں سنانا آئی، صحابہ نے کہا کہ کیوں تم یہ سنت میں کہنے لگے، بدل گئی سنت، یہ تو بخاری مسلم میں آپ نے، انہوں نے اپنی اغراض کے لیے دین کی مٹی پلی کی۔ جب یہ شرک امت چھوڑ دے گی نا، صحابی کو بھی پکڑ لے گی، بالکل آزاد ہو جائے گی اور دین آ جائے گی۔ یہ غلامی ہے کہ فلاں کو کچھ نہ کہو، کیوں نہ کہیں، صحابی زیادہ مجروح ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ پایا اور حضور کے ساتھ پھر یہ حرکتیں، ہمیں کنسیشن مل سکتی، ہم بعد میں آئے ہیں، اور آپ نے سنی نہیں حدیثیں، حضور نے تو ہمیں 7 گنا ان سے زیادہ ثواب بتایا کہ امتی جو ہے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا ان کے لیے 1 مرتبہ توبہ ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اور مانیں گے 7 مرات 7 مرتبہ، اور انصاف بھی یہی کہ ہم بعد میں پیدا ہوں تو ہمارا قصور ہے کوئی، اللہ نے پیدا کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا آپ نے کہا کہ ایک مرد جو ہے ان کا جوک ہے، وہ تو صحابہ کو کہا، ہمیں نہیں کہا، جو بعد میں مسلمان ہوئے، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے، ان کو حضور نے صحابہ سے نکال دی کہ تم میرے صحابہ کو گالیاں دیتے، تم میں سے کو جتنا سونا، یہ شان نزول تو پڑھے، گالیاں عبدالرحمن بن عوف کو دی اس نے، آج ہی حدیث بیان کر، حضور نے کہا میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، عبدالرحمن بن عوف کہا تم کہاں خالد، تم اگر، یہ ان کو کہا کہ تم اگر جو بعد میں آئے ہو نا کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے غلبے کے، تمہیں سونے کے پہاڑ ان کے برابر ہو سکے، ہمیں نہیں کہا، ہم تو اگر بعد میں نیکی کریں کیا نہیں، گالی اور بات، گالی اور بات ہے کہ کوئی آدمی، گالی تو کسی آدمی کو بھی نہیں دینی چاہیے، مگر یہ کہ کام انہوں نے غلط کی، یہ تنقید ہے، عمر بھی روک دیتے، کوئی نہ ٹوکے مجھے، دین کا بیڑا نہ کر کو جائے، یہی تو مثالی دور ہے کہ ایک عورت ٹوک رہی، ایک عام آدمی ٹوک رہا، یہ تنقید جو معاویہ نے روکی ہے، یہی تو ہونا روکتا میں، ایک غلامی کا شکنجہ کر سکتے، بولے نہ، ہم جو جی چاہ کرتے، اس میں ان کے گناہ چھپا لیے، یہ ان کا پروپیگنڈا کہ صحابہ کو کچھ نہ کہو، کیونکہ بڑے بڑے اور ماہر گئے، جب لکھتے ہیں کہ معاویہ کے جرائم کا کوئی ہمارے پاس دفاع نہیں، تو کہتے ہیں سوائے اس کے کہ صحابیت نے اس کو گھیر رکھا، یہ پخانڈا ہے، حضور نے سزائیں نہیں دی، کہا فاطمہ اگر چوری کرے ہاتھ کاٹ دی، اللہ کی دے توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے، کوئی صحابی نہ کہے، جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ وہ تو چند ہے، وہ